شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق چند احادیث کے بارے میں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں عموماً صحابہ کرام اور خصوصاً مہاجرین رضی اللہ عنہ اور انصار رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ہیں، ان سب میں حضرت عثمان بھی شامل ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں ہیں۔ اور آیت تمکین میں جو یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ مہاجرین رضی اللہ عنہ میں سے جو شخص بھی خلیفہ ہوگا وہ مرضی الہی کے مطابق ہوگا۔ آیت اظہار دین، جس میں فتح فارس اور روم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ پر مقصد بعثت پورا ہوا۔ حضرت عثمان کا حصہ بھی اس فضیلت میں ہے، کیونکہ فتح فارس اور روم کا تکملہ انہی کے ہاتھ پر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے کچھ رفیق ہوتے ہیں اور میرے رفیق جنت میں عثمان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 اشرفیہ اپنی آستین میں رکھ کر لائے۔ اس وقت آپ غزوہ تبوک کا سامان تیار کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان کو کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس کے بعد جو چاہے کرے۔ 2 مرتبہ یہی فرمایا۔ آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز احد پہاڑ کے دستے مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر و عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر بعض صحابہ کرام پر ہلنے لگا۔ بلوائیوں نے زور ڈالا کہ جلدی بیعت کرو، ورنہ اشارہ کیا کہ اے احد ٹھہر جا۔ حضرت طلحہ اور ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہے۔ حضرت عثمان کے شہید ہوتے ہی متعدد بار ہوا ہے۔ کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر سبیر پر بھی اور عجیب عجیب واقعات رونما ہوئے، اور اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا میں کچھ بیان فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھلوایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ وہ ابوبکر تھے۔ میں نے ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھلوایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ میں نے کھول دیا اور دیکھا تو وہ عمر تھے۔ میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آئے اور اس نے دروازہ کھلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی وہ عثمان تھے۔ میں نے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے اللہ کا شکر کیا، پھر کہا کہ اللہ میری مدد کرے۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔